پاکستان کے شہر پاکپتن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر جہاں لاکھوں زائرین حاضر ہوتے ہیں، وہیں ان کے مزار پر ایک ایسا دروازہ بھی ہے جس سے جو بھی گزرتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اس بہشتی دروازے کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی بنیاد میں ایسی کون سی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں جنہیں پھلانگ کر دوسری جانب قدم رکھنے والوں کے دل بدل جاتے ہیں؟ سرزمین پنجاب، جو اپنے 5 دریاؤں کی روانی اور زرخیزی کی وجہ سے کل خطہ اراضی میں ایک امتیازی اور انفرادی شان رکھتی ہے، وہیں اس سرزمین کے چپے چپے سے ہدایت اور روحانیت کے دریا بھی رواں رہے ہیں۔ پاکپتن پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع ساہیوال کا مشہور قصبہ اور تحصیل ہے، جو دریائے ستلج کے دائیں کنارے 8 میل دور واقع ہے۔ پاکپتن کا پرانا نام اجودن ہے۔ اس قصبے کو زمانہ قدیم سے تاریخی حیثیت حاصل رہی ہے اور یہ قدیم راجاؤں کا دارالحکومت رہا ہے، لیکن اب اس بستی اور قصبے کو صرف اور صرف حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر کی نسبت سے شہرت حاصل ہے۔ اب اس کی پہچان کے لیے بس یہی حوالہ کافی ہے۔ جس طرح حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ولایت میں، روحانیت میں، دنیا علم و دانش میں، ریاضات و مجاہدات میں، ظہور کرامات میں اور حلقہ اولیاء کرام میں اپنا نام نامی فرید الدین کی طرح فرید یعنی انفرادی اور امتیازی مقام و رتبے اور شان کے حامل ہیں، اسی طرح آپ کا مزار اقدس بھی فرید یعنی منفرد ہے۔ آفتاب ولایت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا شمار چشتیہ سلاسل کے معروف ترین بزرگان دین میں ہوتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کے بعد سب سے زیادہ شہرت آپ ہی کے حصے میں آئی۔ آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں اور خلفاء کی تعداد 700 ہے۔ 600 خلفاء انسانوں میں اور 100 خلفاء جنات میں سے تھے۔ آپ کا نام مسعود اور والد کا نام سلیمان تھا، اسی نسبت سے آپ مسعود بن سلیمان کہلائے۔ آپ فاروقی ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت عمر بن خطاب سے جا ملتا ہے۔ آپ نے قطب الاقطاب حضرت قطب الدین مختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی، جو خواجہ معین الدین چشتی کے جانشین تھے۔ آپ نے قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی، جو خواجہ معین الدین چشتی کے جانشین تھے۔ حضرت بابا صاحب کے مزار اقدس کی وجہ شہرت آپ کا آج تک جاری و ساری فیض روحانی تو ہے ہی، جس سے خلق خدا اپنے اپنے ظرف و مشرب کے مطابق اکتساب کر رہی ہے، وہیں ایک وجہ شہرت وہ لطف دوام، وہ باب کرم ہے جسے باب جنت کہا جاتا ہے، اور عوام الناس اپنے اپنے طور پر اسے بہشتی دروازہ اور جنتی دروازہ کہتے ہیں۔ حضرت بابا صاحب کے روضہ اقدس کے 2 دروازے ہیں، ایک شرق کی جانب شرقی دروازہ جسے نوری دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ روضہ مبارک کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین اسی دروازے سے روضہ مبارک میں داخل ہوتے ہیں۔ دوسرا دروازہ جنوب کی جانب جنوبی دروازہ ہے، یہی بہشتی دروازہ کہلاتا ہے۔ عام دنوں میں یہ بند رہتا ہے اور صرف عرس کے ایام میں 5 راتوں کے لیے 5 تا 10 محرم الحرام کو کھولا جاتا ہے۔ معتبر ترین کتابوں کی روایت کے مطابق شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے روضہ مبارک کی تعمیر آپ کے مرید و خلیفہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء نے کرائی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اشارہ غیبی سے روضہ مبارک کی بنیاد ایسی پاک اینٹوں پر رکھی تھی جن پر قرآن پاک ختم کیے گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ایک ایک اینٹ پر 11 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائی گئی تھی۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء الہام غیبی کے مطابق روضہ مبارک تعمیر کروا چکے تو آپ نے اپنی باطن کی آنکھ سے مشاہدہ کیا کہ مقدس روحوں کے جھرمٹ میں حضور اکرم سرور دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور آپ کو ارشاد فرماتے ہیں، اے نظام الدین، جناب رب العزت سے ہمیں فرمان ہوا ہے کہ جو کوئی اس دروازے سے گزرے گا انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے گی، اور تم اعلان کر دو کہ جو اس دروازے سے داخل ہوگا اس نے امان پائی۔ حسب حکم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس بات کا اعلان فرمایا اور آپ کا یہ اعلان شرق سے غرب تک پہنچا، اسی لیے اس دروازے کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں، اور آج تک دور دراز سے عشاق و عقیدت مند پروانہ وار چلے آتے ہیں۔ بزرگوں کے نزدیک یہ بہشتی دروازہ
حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمتullah علیہ پر اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل و کرم اور بخشش و عطا ہے۔ بہشتی دروازے کا افتتاح 6 محرم الحرام یعنی 5 محرم کا دن گزار کر غروب آفتاب کے بعد ہوتا ہے۔ یہ حضرت بابا فرید الدین کے عرس کی تقاریب کا بہت ہی خاص مرحلہ ہوتا ہے، جس میں لاکھوں زائرین و عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت دیوان صاحب سجادہ نشین دربار بابا صاحب انتہائی تذکر و احتشام کے ساتھ جلوس کی صورت میں تشریف لاتے ہیں اور بہشتی دروازے کے افتتاح سے قبل محفل سما میں شرکت فرماتے ہیں۔ یہ محفل دالان میں کھڑے کھڑے قائم رہتی ہے۔ قوال حضرات مولانا جامی اور حضرت امیر خسرو کے کلام سے اس روح پرور تقریب کو مزید جلا بخشتے ہیں، جس سے حاضرین کی روحانیت نقطۂ عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد دیوان صاحب بہشتی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر عالم اسلام اور بالخصوص حاضرین کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید کا نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں اور 3 بار دستک دے کر بہشتی دروازے کا افتتاح فرماتے ہیں۔ حاضرین بھی دیوان صاحب کے پیچھے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جس سے فضا حق فرید کے نعروں سے گونج اٹھتی ہے۔ بہشتی دروازے کے افتتاح کے بعد حضرت دیوان صاحب داخل ہوتے ہیں، پھر دیگر سجادہ نشین صاحبان اور معززین بہشتی دروازے سے گزر کر نوری دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عوام کا داخلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بابا فرید کے لاکھوں پروانے حق فرید بابا فرید کا نعرہ لگاتے ہوئے جنتی دروازے میں داخل ہوتے ہیں اور یہ سما رات بھر جاری رہتا ہے۔ ہر زمانے میں اکابر مشائخ عظام اور اولیاء کرام حضرت بابا صاحب کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر اپنے اعلیٰ ظرف کے مطابق اقتباس فرماتے رہے ہیں اور بہشتی دروازے سے گزرنے کو اپنی سعادت جانتے رہے۔